شہزادی اور سونے کا جنگل۔ ایک زمانے میں خوبصورت شہزادی تھی جس کا نام زینب تھا۔ وہ ایک عظیم الشان محل میں رہتی تھی جہاں ہر طرف سونے چاندی کے برتن، ریشمی قالین اور قیمتی پتھر تھے۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود شہزادی کبھی مسکراتی نہ تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک ایسے خالی پن کا احساس جو کوئی بھی چیز پورا نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک دن شہزادی نے اپنے بادشاہ سے کہا، ابا جان، مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی زندگی سے بیزار ہو چکی ہوں۔ ہر دن ایک جیسا گزرتا ہے، میں کچھ نیا تلاش کرنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا، بیٹی، تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، تمہاری ہر خواہش پوری کی جاتی ہے، تم کیوں ناخوش ہو؟ شہزادی نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم ابا جان، بس میرے دل میں ایک عجیب سی تلاش ہے۔ اگلے دن شہزادی محل کے کتب خانے میں بیٹھی پرانی کتابیں پلٹ رہی تھی کہ اس کی نظر ایک پرانی بند کتاب پر پڑی۔ کتاب کا عنوان تھا سونے کے جنگل کا راز۔ شہزادی نے دلچسپی سے کتاب کھولی تو اس میں لکھا تھا، دور شمال میں ایک ایسا جنگل ہے جہاں درخت سونے کے پتے اگاتے ہیں، لیکن یہ جنگل صرف اسے نظر آتا ہے جو حقیقی خوشی کی تلاش میں ہو۔ جو کوئی بھی اس جنگل کو ڈھونڈنے نکلتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ شہزادی کے دل میں ایک امید سی جاگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سونے کے جنگل کی تلاش میں نکلے گی۔ وہ فوراً اپنے باپ کے پاس گئی اور اسے اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ بادشاہ گھبرا گیا، نہیں بیٹی، یہ بہت خطرناک ہے، تم نے کتاب میں پڑھا ہی ہے کہ جو بھی گیا واپس نہیں آیا۔ لیکن شہزادی اپنے ارادے پر اڑی رہی، ابا جان، اگر میں واپس نہ بھی آ سکی تو کم از کم میں نے کوشش تو کی۔ یہ بہتر ہے کہ میں تلاش میں نکلوں بجائے اس کے کہ یہاں بیٹھ کر مرتی رہوں۔ آخر کار بادشاہ نے ہار مان لی۔ اس نے شہزادی کے لیے ایک چھوٹا سا قافلہ تیار کیا جس میں بہادر سپاہی، تجربہ کار رہنما اور ضروری سامان شامل تھا۔ سفر شروع ہوا۔ شہزادی اور اس کا قافلہ پہاڑوں، صحراؤں اور گھنے جنگلوں سے گزرتا رہا۔ کئی ہفتے گزر گئے لیکن سونے کے جنگل کا کوئی نشان نہ ملا۔ ایک دن وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں کے لوگ بہت غریب تھے، ان کے گھر مٹی کے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور ان کے پاس کھانے کو بمشکل ہی کچھ تھا۔ شہزادی نے گاؤں کے بزرگ سے پوچھا، کیا آپ نے کبھی سونے کے جنگل کے بارے میں سنا ہے؟ بزرگ نے کہا، ہاں، ہم نے اپنے آباء و اجداد سے اس کے بارے میں سنا ہے، لیکن یہ صرف ایک افسانہ ہے، ہماری توجہ تو اپنی روزی روٹی کمانے پر ہے۔ شہزادی نے گاؤں والوں کی غربت دیکھی تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے اپنے قافلے کے سردار سے کہا، ہم ان لوگوں کی مدد کریں گے، ہمارے پاس جو بھی ہے اضافی سامان ہم انہیں دے دیں گے۔ قافلے کے سردار نے حیران ہو کر کہا، لیکن شہزادی، اگر ہم اپنا سامان بانٹ دیں گے تو ہمارا اپنا سفر متاثر ہوگا۔ شہزادی نے جواب دیا، اگر ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو ہم خود غرض ہیں اور خود غرض لوگ کبھی حقیقی خوشی نہیں پا سکتے۔ شہزادی نے قافلے کا آدھا سامان گاؤں والوں میں بانٹ دیا۔ اس نے انہیں کھانا، کپڑے اور زرعی اوزار دیے۔ گاؤں والے بہت خوش ہوئے، انہوں نے شہزادی کو دعائیں دیں۔ سفر جاری رہا۔ اب قافلے کے پاس سامان کم تھا لیکن شہزادی کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ کچھ دن بعد وہ ایک گاؤں میں پہنچے۔ یہ گاؤں ایک وبائی بیماری کی زد میں تھا۔ بہت سے لوگ بیمار تھے اور ان کے پاس علاج کے لیے دوائیں نہیں تھیں۔ شہزادی نے فوراً اپنے قافلے کے ڈاکٹر کو حکم دیا کہ بیمار لوگوں کا علاج کرے۔ ڈاکٹر نے کہا، لیکن شہزادی، اگر ہم دوائیاں استعمال کر دیں گے تو ہمیں خود مصیبت میں پڑ سکتے ہیں۔ شہزادی نے جواب دیا، اگر ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو یہ لوگ مر جائیں گے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی جان بچائیں۔ قافلے کے ڈاکٹر 3 دن تک مسلسل کام کیا اور بہت سے مریضوں کی جان بچائی۔ گاؤں والے شہزادی کے بہت شکر گزار تھے۔ اب قافلے کے پاس دوائیاں بہت کم رہ گئی تھیں لیکن شہزادی کے چہرے پر ایک نئی چمک تھی۔ سفر کے تیسرے مہینے قافلہ ایک ایسے علاقے میں پہنچا جہاں راستہ بہت خطرناک تھا۔ اونچے پہاڑ، گہری کھائیاں اور جنگلی جانوروں کا ڈر تھا۔ ایک رات جب قافلہ پہاڑی درے میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، شہزادی نے ایک عجیب سی آواز سنی۔ وہ آواز ایک غار سے آ رہی تھی۔ شہزادی نے اپنے محافظوں سے کہا وہ اس غار کی تلاش کریں۔ غار کے اندر انہیں ایک بوڑھا درویش ملا جو مراقبے میں بیٹھا تھا۔ درویش کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی۔ جب درویش نے آنکھیں کھولیں تو اس نے شہزادی سے کہا، تم سونے کے جنگل کے تلاش میں ہو، ہے نا؟ شہزادی حیران رہ گئی، آپ کو کیسے پتا؟
درویش مسکرایا، تم پہلی شخص نہیں ہو جو اس جنگل کی تلاش میں نکلی ہو، لیکن تم میں ایک خاص بات ہے، تم نے اپنے سفر میں دوسروں کی مدد کی ہے، یہی تمہاری پہلی کامیابی ہے۔ شہزادی نے پوچھا، کیا سونے کا جنگل واقعی ہے؟ درویش نے جواب دیا، ہاں، لیکن یہ تمہاری سوچ سے بالکل مختلف ہے، تمہیں 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ پہلی آزمائش لالچ کا امتحان، دوسری خوف کا سامنا، تیسری اپنے آپ کو پہچاننا۔ لیکن یاد رکھو، حقیقی خزانہ سونے میں نہیں ہے۔ شہزادی نے درویش کا شکریہ ادا کیا اور اگلے دن قافلہ نقشے کے مطابق چل پڑا۔ پہلی آزمائش 1 ہفتے بعد سامنے آئی۔ قافلہ ایک ایسی وادی میں پہنچا جہاں زمین چمکتی ہوئی دھاتوں سے بھری ہوئی تھی۔ سونے، چاندی اور قیمتی پتھر ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ قافلے کے کچھ لوگوں کی آنکھیں چمک اٹھیں، وہ دھاتوں کو جمع کرنے لگے۔ قافلے کے سردار نے شہزادی سے کہا، شہزادی، یہ تو وہی سونے کا جنگل ہے جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں، ہم یہاں سے سونا لے کر واپس چلے جائیں۔ شہزادی نے سوچا شاید یہی وہ جنگل ہے جس کی میں تلاش میں تھی، لیکن پھر اسے درویش کی بات یاد آئی، لالچ کا امتحان۔ شہزادی نے قافلے والوں سے کہا، ہم یہاں سے کچھ نہیں لیں گے، یہ وہ جنگل نہیں ہے جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے شکایت کی، لیکن شہزادی یہ موقع ہاتھ سے مت جانے دیں۔ شہزادی نے ثابت قدمی دکھائی، ہماری منزل یہاں نہیں ہے، ہم آگے بڑھنا ہے۔ جیسے ہی قافلہ وادی سے باہر نکلا، وہ سونے چاندی کے ڈھیر غائب ہو گئے، وہ سب ایک دکھاوا تھا۔ دوسری آزمائش 1 ہفتے بعد آئی۔ قافلہ ایک گہرے جنگل میں پہنچا جہاں ہر طرف گھنا اندھیرا تھا، درختوں سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی، ہوا میں ایک ڈراؤنی سی خاموشی تھی۔ قافلے کے کچھ لوگ ڈر کر واپس جانا چاہتے تھے۔ شہزادی، یہ جگہ خطرناک ہے، ہم واپس چلیں، انہوں نے کہا۔ شہزادی کا دل بھی ڈر سے دھک رہا تھا، لیکن اس نے ہمت جمع کی، ہم نے اب تک بہت سفر طے کیا، اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ شہزادی نے قافلے کی قیادت کی اور اندھیرے جنگل میں آگے بڑھی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی گئی، ڈراؤنی آوازیں کم ہوتی گئیں اور راستہ روشن ہوتا گیا۔ آخرکار وہ جنگل کے دوسری طرف پہنچ گئے۔ ان کے سامنے خوبصورت وادی تھی جہاں ہر طرف ہرے بھرے درخت اور پھولوں کی خوشبو ہوا میں تیر رہی تھی۔ تیسری آزمائش سب سے مشکل تھی۔ قافلہ ایک جھیل کے کنارے پہنچا۔ جھیل کا پانی اتنا صاف تھا کہ اس میں ہر چیز کا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ شہزادی نے جھیل کے پانی میں اپنا عکس دیکھا تو حیران رہ گئی، اس کا عکس اس سے بالکل مختلف تھا۔ عکس میں وہ ایک عام سی لڑکی تھی، سادہ کپڑے پہنے ہوئے، لیکن اس کے چہرے پر ایک چمک تھی، ایک ایسی چمک جو اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ شہزادی نے سوچا، کیا میں واقعی یہی ہوں؟ کیا میں نے اپنی اصلیت کو بھول گئی تھی؟ اوہو! شہزادی نے سوچا، کیا میں واقعی یہی ہوں؟ کیا میں نے اپنی اصلیت کو کھو دیا تھا؟ جیسے اس نے اپنا چہرہ صاف کیا، اسے اپنے اندر ایک عجیب سی ہلکی پن محسوس ہوئی۔ اچانک جھیل کے درمیان سے ایک روشنی نمودار ہوئی، وہ درویش دوبارہ ظاہر ہوا۔ مبارک ہو شہزادی زینب، تم نے 3 آزمائشیں پوری کر لی، تم نے لالچ پر قابو پایا، خوف کو شکست دی اور اپنے آپ کو پہچان لیا، اب تم سونے کے جنگل کے لیے تیار ہو۔ درویش نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور جھیل کا پانی چھٹنے لگا۔ پانی کے نیچے ایک ایسا راستہ ظاہر ہوا۔ شہزادی اور اس کا قافلہ اس راستے پر چل پڑے۔ راستہ انہیں ایک ایسے جنگل میں لے گیا جسے دیکھ کر سب کی آنکھیں چندیا گئیں۔ درخت واقعی سونے کے پتے اگل رہا تھا، لیکن یہ عام سونا نہیں تھا، یہ پتے چمک رہے تھے اور ہوا میں میٹھی سی موسیقی پیدا کر رہے تھے۔ شہزادی نے ایک پتا توڑا، جیسے ہی اس نے پتے کو چھوا، اس کے دماغ میں ایک عجیب سی تصویر ابھری۔ وہ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، ایک عام گھرانے میں پلی بڑھی، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ ایک عجیب سی تلاش تھی۔ شہزادی نے درویش سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ درویش نے جواب دیا، تمہاری اپنی کہانی ہے، تم ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، لیکن بادشاہ نے تمہیں گود لے لیا تھا۔ جب تم چھوٹی تھی، تمہاری حقیقی ماں ایک فقیر عورت تھی جس نے تمہیں علم اور محبت کی قیمت سکھائی تھی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اب اسے سمجھ آئی کہ وہ کیوں ہمیشہ خالی پن محسوس کرتی تھی، اس نے اپنی اصلیت کو بھول دیا تھا۔ درویش نے کہا، سونے کا جنگل در حقیقت علم اور محبت کا جنگل ہے، یہ پتے در حقیقت علم کے پتے ہیں، ہر پتا ایک سبق ہے، ایک کہانی ہے، ایک حقیقت ہے۔ شہزادی نے پوچھا، تو کیا میں پتے اپنے ساتھ لے کر جا سکتی ہوں؟ درویش نے جواب دیا، ہاں، لیکن یاد رکھو، ان پتوں کو صرف وہی دیکھ سکتا ہے جو حقیقی دل سے تلاش کرے۔ تم ان پتوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور لوگوں میں بانٹ دو۔ شہزادی اور اس کا قافلہ ان پتوں کا ایک خزانہ لے کر واپس چل پڑے۔ واپسی کا سفر آسان تھا کیونکہ ان کے پاس ان کی روشنی تھی۔ جب شہزادی اپنے باپ کے پاس پہنچی تو
اس نے سب کچھ بیان کیا۔ بادشاہ نے اعتراف کیا، ہاں اس نے شہزادی کو چھوٹی عمر میں گود لیا تھا۔ شہزادی نے فیصلہ کیا کہ وہ محل میں نہیں رہے گی۔ اس نے ایک مدرسہ قائم کیا جہاں پر طالب علم کو علم کے ایک پتے سے نوازا جاتا۔ یہ پتے ہر شخص کو مختلف سبق دیتے، کسی کو علم کا، کسی کو کھیتی باڑی کا، کسی کو موسیقی کا، کسی کو محبت کا۔ شہزادی زینب خود بھی ایک استانی بن گئی۔ وہ ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی کیونکہ اب اسے وہ خوشی مل گئی تھی جس کی وہ تلاش کر رہی تھی، اور اس طرح سونے کے جنگل کی تلاش نے نہ صرف شہزادی کی زندگی بدلی بلکہ پورے ملک میں علم کی روشنی پھیلا دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حقیقی خزانہ سونا چاندی نہیں بلکہ علم اور خود شناسی ہے۔ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور اپنے اندر کی حقیقت کو پہچانتے ہیں تو ہمیں وہ خوشی ملتی ہے جو کوئی قیمتی چیز نہیں دے سکتی۔